بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جنت پاکستان پارٹی کے امیر کی حیثیت سے جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میرا سر جھکتا ہے اس بارگاہ اقدس و اعظم کے سامنے۔ یہ کس قدر بڑا احسان ہے ان کی ذات گرامی کا، جن کی رحمت للعالمینی کے تصدق سے مجھے اور آپ کو یہ مقام حاصل ہوا ہے کہ ہم پاکستان میں اسی اسلام کے احیاء کی کوشش کریں، وہ جو صدر اول کا اسلام ہے جسے پاکستانیوں کی نگاہ سے چھپا دیا گیا، انہیں دکھایا ہی نہیں گیا کہ وہ اصل اسلام کیا تھا، اور اس کی جگہ استحصالی قوتوں نے وہی ملوکیت کے دور کا اسلام اسلامیات کے نام پر زہر کی طرح ساری قوم کو پڑھایا۔ آج بہت بڑا یہ دن ہے کہ وہ افراد جن کے بارے میں اقبال کہتا تھا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ یہ رازداں قرآن کے جاننے والے مسلمان گزشتہ 65 برس سے پاکستان کے اندر طول و عرض میں لاکھوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم نے جب انقلاب کی بات کی اور ایک دوسرے کے ساتھ ویب سائٹس کے ذریعے سے اور مختلف لیٹرز کے ایکسچینج سے، ٹیلی فونز کے ذریعے سے، اسکائپ پہ کانفرنسز سے ہم نے جب یہ تنظیم بنائی اور فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم باقاعدہ ایک جماعت کی حیثیت سے اٹھیں، اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کے عوام سے اس طرح کا رسپانس ہمیں ملے گا۔ آگے بات کرنے سے پہلے میں بھول نہ جاؤں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے اس نوجوان کا جس نے مجھے پاکستان کا یہ ایمبلم اور جنت پاکستان کا یہ ایمبلم ارسال کیا ہے۔ اس ایمبلم کو اپنے سینے پہ پہن کے میں اپنے اندر ایک اور ہی طرح کا جذبہ اور ولولہ محسوس کر رہا ہوں، اور ایسا کیوں نہ ہو، پاکستان کا ایمبلم ہم سب کی آنکھوں کا تارا ہے، اور جنت پاکستان کے ایمبلم پہ لکھی ہوئی بسم اللہ یہ ہمارے اس عزم عالی شان کی علامت ہے جسے لے کے ہم اٹھے ہیں۔ اللہ کا نام، اللہ کا قانون، یہ لفظ بسم اللہ یہ سلوگن تھا اس فرسٹ اسلامک اسٹیٹ کا، لیکن آپ کو تو یہ باتیں کبھی کسی نے بتائی ہی نہیں۔ آپ کو تو اسلامک اسٹیٹ کا کبھی کوئی تصور تک نہیں دیا گیا۔ ہم نے اللہ کے نام کا جھنڈا بلند کیا ہے اسی وجہ سے کہ اللہ کا نام، اللہ کا قانون، رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق، اور پاکستان کی تمام زمین، یہ ہے عزم عالی شان ارض پاکستان، کہ یہ ارض پاکستان اللہ کی زمین ہے۔ پاکستان کی فیکٹریاں، پاکستان کی تمام چیزیں اللہ کی ہیں۔ یہ ہے ہمارا ایمان جب ہم نے پاکستان بنایا تھا، لیکن پاکستان بنانے کے بعد وڈیروں، لٹیروں اور اندھیروں نے ہمیں گھیر لیا، اور انہی اندھیروں میں وہ استحصالی نظام ہم پہ قائم ہوا جس سے نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور آہنی شکنجہ ہم پہ مسلط کر دیا، ان کی اپنی بنائی ہوئی کانسٹیٹیوشن، وہ جن کو یہ کہتے ہیں کہ جی عوام کے نمائندوں نے بنائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمہوریت کے نام پہ سب ڈکٹیٹر ایسے آہنی حصار بناتے ہیں، حالانکہ کانسٹیٹیوشن کا بہت بڑا مقصد ہوتا ہے اقوام میں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اور انسانوں کے حقوق کو ڈیفینڈ کرے۔ آپ پاکستان کے آئین کو دیکھیں، وہ صرف ان ایم این ایز
اور ایم پی ایز اور ججز کے حقوق کو ڈیفائن کرتی ہے اور ان کو ڈیفینڈ کرتی ہے. وہاں عوام کے حقوق کا ذکر تک نہیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں اور بڑے فخر سے کہتا ہوں، جب میں اس ملک میں آیا، یہی کوئی 20-22 برس پہلے کی بات ہے، یہاں پہ رہنا، ان لوگوں کے بیچ میں رہنا، اور پھر اس انداز سے جیسے کہ میں ہر چیز سے علم حاصل کرتا ہوں، سوچتا ہوں، جاننے کی کوشش کرتا ہوں، سیکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز جس پہ میری نگاہ پڑی وہ امریکہ کے سکے تھے جن پہ لکھا تھا ان گاڈ وی ٹرسٹ. میں نے بہت غور کیا، کتنا جامع لفظ ہے یہ، توکل علی اللہ. وہ قوم جو اللہ کے قانون کو مانتی ہے، اللہ کے قانون کے اوپر مبنی اپنے قوانین بنانے کا اقرار کرتی ہے. یہ توکل علی اللہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جسے جب آپ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہو تو وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت آپ بہت آرام اطمینان سے بیٹھتے ہو کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا؟ یا ایک آدمی پیراشوٹ سے چھلانگ مارتا ہے یا بنجی جمپنگ کرتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو اس کے دل کو اطمینان دیتی ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وہ جو اللہ کے قانون کو سہارا مانتے ہیں، ہر شے اللہ کے قانون کے مطابق کرتے ہیں. حسبنا اللہ، ہر شے اللہ کے قانون کے مطابق. اور اس سے اچھا قانون نعم الوکیل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ فنڈامنٹل چیز ہے کہ جب قومیں نام لیں اللہ کا اور اللہ کے قانون کے مطابق رزق کی تقسیم کا اعلان کریں، یا اپنے قوانین بناتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ کے قوانین کیا ہیں. اللہ ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے عقیدے کی. کچھ ایسے بت ہیں جو ہم پہ صبح و شام میڈیا کے ذریعے سے مسلط کیے جاتے ہیں، نفرتوں کے بت، اور یہ نفرتیں ہماری آنکھوں پہ ایسے پردے ڈال دیتی ہیں کہ ہم حقیقت کو دیکھ ہی نہیں سکتے. میں اگر اپنی تقریروں میں چین کا، امریکہ کا، ہندوستان کا، اسرائیل کا ان کی مثال پیش کرتا ہوں تو آپ برا مت مانیے، اس لیے کہ قرآن میں ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس پر چل کے ہم سکسیسفل ہوں، اچیورز بنے، ہم بھی مفلحین بنے، ہم بھی پراسپرس قومیں بنے. اور اس کے بعد قرآن نے کتنا خوبصورت اصول دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اگر کبھی بھول جاؤ کہ صراط مستقیم کیسے دیکھنی ہے تو صراط مستقیم کے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان قوموں کی طرف دیکھو، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں کی ہیں، نہ کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو گمراہیوں کا شکار ہیں، جن کے پاس کوئی تصور حیات نہیں ہے. جنت پاکستان یہ ایک آرگنائزیشن، ایک تنظیم، یہ کیسے قیام میں آئی؟ یہ ہم نیم لیس، فیس لیس قسم کے پاکستانی ہیں، ہم میں کوئی بھی سیلیبریٹی نہیں ہے. وہ جسے کہتے ہیں سیاست کا بھولو پہلوان، سیاست کا پہاڑ، ایسا کوئی بھی شخص ہم میں نہیں ہے. ہم کون لوگ ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی شروع کی کہ قرآن ہمیں مسائل کا حل دیتا ہے. یہ پیغام دینا شروع کیا، اور میری کیا ہستی ہے، میرا کیا مقام ہے. لیکن جس وقت بھی مجھے کسی بھی مقام پہ یہ کہا گیا کہ آپ امامت کریں، آپ قیادت کریں، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ آپ کے شرف انسانی کی بات ہے کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں. مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، میری عمر شاید 18-19 سال کی تھی، 18 برس کی تھی.
بنو میں میرے والد صاحب ٹرانسفر تھے، فوجی افسر تھے، فوج میں اس زمانے میں تھے، کرنل. تو میرے وہاں مسجد میں جہاں ہم عشاء کی نماز کے لیے جاتے تھے، وہاں پہ رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کا پہلا روزہ جب آیا تو لوگ تو موجود تھے لیکن امام صاحب کوئی نہیں تھے. کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ امامت کیجئے. میں نے امامت کی، کھڑا ہو گیا. پہلے دن تراویح پڑھائی، اس کے بعد دوسرے دن گیا تو باوجود اس کے کہ مولوی صاحب موجود تھے، سب نے مجھے کہا نہیں آپ ہی پڑھائیں. تو میں پورا رمضان یہ کرتا گیا، کیونکہ وہ جو تعلیمات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہیں کہ جب دو مسلمان سفر میں نکلیں تو ان میں سے ایک امام ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کا جو فقدان ہے ہمارے ہاں، ہم اس پیغام کو بھول گئے ہیں. ہم نے 2 رکعت کے امام کو امام سمجھ لیا ہے. کبھی امام لفظ پہ آپ غور کیجئے. امام یہ لفظ کتنی شان کا لفظ ہے. میرے نانا بتاتے تھے کہ اس لفظ کے معنی ہے ام 2 مائیں. وہ انسان جو ایک ماں کا پیار نہیں 2 ماں کا پیار دیتا ہے اپنے فالوورز کو. جیسے ماں جاگتی ہے، یہ جاگتا ہے، موجود ہوتا ہے، یہ ہے امام. اس کی پریزنس سے تسلی رہتی ہے بچوں کو جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کتنا خوبصورت لفظ ہے یہ، لیکن ہم جھیمتے ہیں اس لفظ کے استعمال سے، اور سو مچ سو اتنا جھیمتے ہیں کہ ہمارے عہد میں، اور اس میں ان بیچاروں کا قصور نہیں، احساس کمتری اسلام کے بارے میں ایسا، اور امام ہونے کا شرف ایسا انہیں ذلیل سی بات لگتی ہے کہ ان لوگوں نے جو مسجدوں کی بھی امامت کرتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ پروفیسر اور ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی انہیں محض امام سمجھ لے. سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا مقام امام ہونے کا ہے. اور میں اس بات کا اقرار کرتے ہوئے اسی ایک سانس میں اپنا سر جھکاتا ہوں. یہ کس قدر احسان عظیم ہے اس آفتاب عالم تاب کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی رحمت للعالمینی کے صدقے مجھے یہ مقام ملا ہے اور آپ کو یہ مقام ملا ہے کہ ہم اس منزل کی جانب، جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، اس مقصد کی جانب اپنے قدم بڑھائیں، اٹھیں. یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بے حد بڑا شرف ہے. اور آپ سوچئے کہ کل تلک یہی جنوری میں جب ہم لوگ اسکائپ اور فیس بک کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کے مختلف شہروں سے کمیونیکیٹ کرتے تھے کہ کوئی تحریک چلائی جائے پاکستان کے اندر. یہ جو غاصبوں کا قبضہ ہے، جنہوں نے پاکستان کو اپنی ملکیت بنایا ہوا ہے، یہاں عدل اور انصاف پر مبنی نظام، وہ چینج کیسے لایا جائے جس میں سب نے بات جو کی وہ یہ کہ اسلامی نظام جو ہے وہ اسلام نہیں جو ملا عمر کا اسلام ہے. اسے اسلام مت کہیں، وہ طالبانی مذہب ہے. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ طالبانی مذہب نہیں، اسامہ بن لادن کا مذہب، ملا عمر کا مذہب، شیطانوں کا مذہب. یہ اسلام وہ ہے جو عورت اور مرد کو برابری دیتا ہے. یہ اسلام وہ نہیں جو یہ کہتا ہے کہ عورتیں اپنے سروں پہ حجاب پہنیں گی، بلکہ وہ عورتوں کو اختیار دیتا ہے جیسے مردوں کے پاس اختیار ہے کہ حق کے حکومت شوہر کے پاس بھی نہیں، باپ کے پاس بھی نہیں. حق کے حکومت صرف اللہ کا ہے. کسی انسان کو حق نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو محکوم بنائے. یہ ہے قرآن جس نے زنجیروں میں جکڑے ہوئی انسانیت کو آزاد کیا تھا.
آپ سب اس اسلام سے شاید واقف نہیں ہیں، اور اس میں آپ کا قصور نہیں، کیونکہ اسلامیات کے نام پہ جو کچھ ہمیں اسکولوں میں پڑھایا گیا اس میں بہت سے بچے ایسے تھے جنہوں نے اسلامیات کو ایک کمپلسری سبجیکٹ کی حیثیت سے پڑھا، اور جو کچھ پڑھایا گیا اسے بس ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھا، اور اس کے بعد شیعہ اسلامیات آئی ہمارے ملک میں اور سنی اسلامیات آئی۔ یہ دونوں اسلامیات میں فرق کچھ نہیں ہے، ان میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اور ہسٹری بھی کن کی لکھی ہوئی؟ ان لوگوں کی جو مفتوحہ علاقوں میں رہتے تھے، جو غصے میں تھے، خفا تھے، ناراض تھے ان عربوں سے کہ انہوں نے ہم پہ حکمرانی کیوں کرنی شروع کر دی ہے۔ یہ جو چیز آئی ریئیکشن کے طور پر، آپ دیکھیے کہ جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں ان کا ایک بھی راوی عرب نہیں ہے، یہ سب انہی کی لکھی ہوئی ہیں جن کا تعلق اس زمانہ قدیم کے ایران سے ہے، جو ایک مفتوحہ علاقہ تھا، اور وہاں سے یہ چیزیں اٹھی ہیں۔ قرآن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس اسلام کے بارے میں ایک لفظ استعمال کرتے تھے کہ یہ عجمی اسلام ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے، یہ امت عجیب و غریب روایات میں کھو گئی ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 لفظوں میں بیان کروں کہ ابو جہل اور ابو لہب کا جو مذہب تھا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اس لیے کہ اسے ختم کرنا ضروری تھا کہ وہ جہالت پر مبنی ایک ایسی چیز ہے جو قوموں کو قوم بننے ہی نہیں دیتی۔ توہمات پرستی کی وہ باتیں جس سے قوم بن ہی نہیں سکتی۔ عید کی نماز کا دن، عید کس دن ہوگی یہ بھی بیچارے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک متفقہ علیہ قانون بنانا کہاں کی بات ہے، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ابو جہل کا مذہب، ابو لہب کا مذہب، یہ وہی چیز دوبارہ سے زندہ ہو گئی، اور اسی مذہب نے جو زوریسٹرین اسرائیلیات اور اس کے اندر یہودیوں کے وہ قدیم عقائد جو اس دور میں تھے، انہی عقائد کو زندہ کیا اور اس کا نام رکھ دیا گیا اسلام۔ ہمارے پہ یہ اسلام مسلط کر دیا گیا اور ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے وہ اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، قرآن میں ذکر ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں سب ایک ہی مشن، ایک ہی پیغام کے ساتھ آئے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں کوئی فرق نہیں ایک کا دوسرے کے بیچ میں، سب ایک ہی تعلیم دیتے تھے۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ تعلیم یہ ہے کہ جنت سے نکلا ہوا آدم جب رب کا نظام قائم کرتا ہے تو اسے وہ جنت دوبارہ مل جاتی ہے۔ یہ جنت پاکستان پارٹی، یہ نام کیوں منتخب کیا ہے ہم نے؟ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ قرآن میں جو ذکر ہے آدم کا اور اس کی بیوی کا، تو یہ کسی میاں بیوی کی داستان نہیں ہے، قرآن کے سمجھانے کا بڑا حسین انداز ہے کہ آدم نے نافرمانی کی اور اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ تو یہ کسی میاں بیوی کا ذکر نہیں ہے، قرآن کا انتہائی حسین انداز ہے زندگی کے سیکرٹ کو سمجھانے کا کہ زندگی کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ آدم جب جنت سے نکلا تو اس کے بعد آدم نے توبہ کی، تو آدم کی توبہ قبول ہوئی اور ہم نے آدم کو ہدایات دیں انبیاء کے ذریعے سے۔ یہ ہدایات، یہ گائیڈنس کس چیز کے لیے ہیں؟ قرآن بتاتا ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں سب ایک ہی تعلیم لے کے آئے کہ کس طریقے سے اس جنت سے نکلا ہوا آدم دوبارہ جنت حاصل کر سکتا ہے، کیسے وہ اپنی فردوس گمگشتہ کو پا سکتا ہے، وہ زندگی جس میں وہ جنتی زندگی گزارتا ہے۔ آپ کہو گے کہ یہ کیسی خوابوں کی باتیں ہیں؟ بھائی خوابیں نہیں ہیں،
یہ جو لوگ یہاں امریکہ میں آتے ہیں، حالانکہ یہ جنت نہیں، لیکن جنت کے قریب تر ایک نظام ہے جو قائم کرنے کی کوشش کی ہے انسانوں نے، تو یہاں بے ساختگی سے منہ سے جو جملہ نکلتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یار جنت میں آ گئے ہیں، کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے، او بھائی جنت میں آ گئے ہیں۔ تو یہ خواب کی باتیں نہیں ہیں۔ جو قومیں اس ہدایت کو ہدایت سمجھتی ہیں، گائیڈنس سمجھتی ہیں، وہ قومیں اس جنت کی جانب بڑھتی ہیں، پاتی ہیں، حاصل کرتی ہیں اسے۔ جس نظام کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی خواب و خیال کی دنیا ہے۔ یہ جنت کیا ہے؟ انبیاء کے بارے میں قرآن نے جو ذکر کیا ہے اس پہ غور کیجئے کہ وہ کہتا ہے سب یہی تعلیم دینے آئے تھے، لا نفرق بین احد منہم، ان میں کوئی فرق نہیں کسی کی تعلیمات میں، سب ایک ہی پیغام، ایک ہی تعلیم کہ اللہ کا قانون قائم کرو، رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق کرو، تاکہ کسی انسان کی ضرورت رکی نہ رہ سکے۔ تو پھر تم دیکھو گے کہ ہر انسان کو اس کی صلاحیتوں کی نشو نما کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ انسان جو پیدا ہوتا ہے اپنے اندر بے پناہ صلاحیتیں لے کے آتا ہے، لیکن جہنمی معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں جو وہ بننا چاہتا ہے بن نہیں سکتا۔ جہنم کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ وہی ہے، پڑھیے آپ جو گوگل پہ کرتے ہو، جی ہوم، وہ ایک وادی کا نام ہے جس وادی میں مذہب کے نام پر مذہب کے پادری انسانوں کو چڑھاوے کے طور پر زندہ جلاتے تھے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ ہے جہنم۔ انسانوں کو جلایا جاتا تھا دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ پادریوں کا ایک اپنا جاہلانہ بلیف ہوتا ہے کہ کون سے انداز ہیں اختیار کیے جائیں کہ دیوتا خوش ہو جائیں۔ یہ میجیکل بلیفز، یہ جہالت کی باتیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم وہ وادی ہے جہاں انسانی صلاحیتیں جھلس کے رہ جاتی ہیں۔ جو انسان کچھ بننا چاہتے ہیں بن نہیں سکتے۔ میں نے امریکہ میں دیکھا، حالانکہ میں پھر کہتا ہوں یہ جنت نہیں ہے، لیکن 60-70% کے قریب افراد وہ ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں میں جو بننا چاہتے ہیں اور جس سٹیج پہ بننا چاہتے ہیں بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی 40 سال کا آدمی ایک دم سے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ ہے جنت پاکستان کا منشور۔ یہ جو میں آپ کے سامنے وہ نظام لے کے آؤں گا کہ یہ چیزیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ جو چاہو گے بن جاؤ گے اس نظام کے تحت، اور جب نجات حاصل کرو گے اس دیوی دیوتاؤں کے اس جاہلانہ تصورات سے جن کی وجہ سے پاکستان جہنم بنا ہوا ہے، اس دن آپ دیکھو گے کیسے انسانیت فلاح پائے گی۔ وہ نظام جس میں انسانیت کی نشو نما ہوتی ہے، یہ حکومت کا فریضہ ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کو ایک ہی ڈیوٹی تھی، اقیم الصلاۃ و آت الزکات، کہ تم ایک نظام حکومت قائم کرو جہاں رول آف لا ہو، اور دوسری چیز کیا؟ ایتائے زکات، انسانوں کو ان کی نشو نما، ان کی ڈیولپمنٹ، ہیومن پوٹینشیلز کی ڈیولپمنٹ، اور وہ بھی کیسے؟ ٹو دا فلیسٹ، کہ جب انسان مرے تو کہے اس انٹیگریٹی کے ساتھ کہ رج کے جیا ہوں، جو بننا چاہتا تھا بنا۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ 80-90 سال کے لوگ یہاں پر جب اپنی زندگی کی آخری سانس، وہ جسے یوم الآخرہ کہتا ہے قرآن، تو کس خوشی اور تبسم کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہیں کہ جو زندگی میں بننا چاہتے تھے وہ بن گئے۔ صلاحیتوں کی نشو نما کا موقع، یہ مجھے کبھی تصور ہی نہیں ہوتا میرے پاس اگر میں خود امریکہ میں نہ آیا ہوتا۔ ان 20-22 برس میں جو کچھ میں نے اس معاشرے میں دیکھا ہے
اور جس طرح سے میں کچھ بن پایا ہوں تو یہ سب کچھ عطا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، کہ میں اس معاشرے میں آیا اور میں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور دیکھا کہ جو بننا چاہو بن سکتے ہو، ورنہ آج میں پاکستان میں ہوتا میری یہ سوچ ہی نہ ہوتی، میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر دھرنے دے رہا ہوتا اور امریکہ کو گالیاں دے رہا ہوتا۔ یہ سوچ، یہ نشو نما انسان کی ڈیولپمنٹ ذہن کی، یہ کہ کیسے اس قوم نے اپنے آپ کو زندہ قوم بنایا ہے، حق اور صداقت کے وہ کون سے اصول ہیں جو انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں، کیسے اس قوم نے ان اصولوں کو کس انداز سے اپنایا ہے، یہ ہے چیز جو ہمارا منشور ہے۔ ایک لفظ میں کیا بیان کروں اس منشور کے بارے میں؟ یہ نظام، قرآن کا جو نظام ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں شاید یہ شعر اسی کے بارے میں ہے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ یہ وہ نظام ہے۔ اور کون ہیں ہم لوگ؟ یہ میرے بارے میں جو سوالات کرتے ہیں کہ جی یہ ڈاکٹر کون ہے، کہاں سے آیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز کی، پروفیشنل لوگوں کی زندگیاں پیشے کے اعتبار سے اس طرح سے سیکلوڈڈ ہوتی ہیں، جیسے کہ میری والدہ وہ ڈاکٹر تھیں، تو مجھے انہوں نے کہا، جب میں نے کہا کہ جی میں اپنے نام کا بڑا سا بورڈ بنواؤں گا پاکستان میں، تو میری ماں نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ ڈاکٹرز کے ایتھک کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان کی میڈیکل کونسل کی جو ریگولیشنز ہیں کہ 1.5 فٹ بڑا اور شاید 6 انچ چوڑا، اس سے بڑی تختی آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ اشتہار پسندی، یہ چونکہ میری تعلیمات میں نہیں ہے، میرے پروفیشن کا حصہ نہیں ہے اور کسی بھی ڈاکٹر کا نہیں ہے، ہمارے میں سے کوئی بھی مشہور معروف ہستی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ جتنے بھی لوگ اس جماعت کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں وہ سب وہ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈز میں ایکسلنس اٹین کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ان کے ریزیومیز دیکھیں کہ یہ کون ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو ایسے بے شمار پاکستانی جنہوں نے گزشتہ 60-65 برس میں قرآن کریم کو پڑھا اور اس کے بارے میں تصور، جو عام تصور دیا جاتا ہے، وہی جو ہمیں اسلامیات کے ماسٹر صاحب نے جو بتائی تھیں باتیں کہ جی کنکریاں ہیں، ابابیلیں ہیں، وہ پتھر پھینکتی ہیں آ کر، جب ان لوگوں نے تجسس کیا اور غور کیا کہ اصل پیغام کیا ہے اور اس تعلیم کے ذریعے سے بات کیا کہی جا رہی ہے، وہ تدبر اور تفکر کرنے والے جوانوں کی تعداد اللہ کے فضل سے اس دور میں جب پاکستان بنا تھا، یا اس 1936 کی بات ہے جب علامہ اقبال موجود تھے، وہ دور میں جب اقبال کہتا تھا گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، وہ راز کہ قرآن کا اصل نظام کیا ہے، قرآن کی اصل تعلیمات کیا ہیں، رفتہ رفتہ ان 65 برس میں، 60-65 برس میں ایک کثیر تعداد، لاکھوں پاکستانیوں کی ایسے موجود تھی، اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم کیا، ہر شہر سے رابطہ قائم ہوا میرے ساتھ، اور میں نے یہاں اسکائپ کے ذریعے سے، ویبینارز کے ذریعے سے دیکھا کہ ہماری قوم کے اندر یہ جو جوان ہے اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہماری قوم کے جوان ہی نہیں، جس وقت ہنگامے اور پاکستان کے میں انتہائی شدید ہوپلیسنس کی لہر دوڑی اور قوم کے سب افراد نے کہا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کریں کیا، اور سب نے کہا کہ جی کیا کریں، انقلاب چاہیے، چینج چاہیے، تو میں نے دیکھا ایک قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ ہے وہ جس کا ذکر ہے قرآن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ ایک دور آئے گا، آتا ہے جب انسانیت خود کھڑی ہوتی ہے، اٹھ کھڑی ہوتی ہے کہ ہمیں رب کا نظام چاہیے، وہ رب جو سب قوموں کو یونائٹ کرتا ہے، وہ سسٹم جو ساری دنیا کی قوموں کو برابر سمجھتا ہے، تفریق نہیں کرتا مذہب کی بنیاد پر، وہ سسٹم آف گورنمنٹ، وہ نظام۔ لوگ دنیا میں
آپ دیکھو کہ کس قدر بے چینی ہے، ہنگامے ہو رہے ہیں، جلسے جلوس. یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ پیچھے جائیں تو ہر کچھ پیریڈ کے بعد آپ کو وہ دور آتا ہے کہ نوجوانوں نے جلوس نکالے، دھرنے مارے، نعرے مارے، دیواروں کے ساتھ ٹکریں ماری. یہ جو وال سٹریٹ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے کہ کیسے لوگ جمع ہیں، اس کا نام ہی وال سٹریٹ ہے کہ آگے دیوار ہے، آگے اس کے بعد کچھ کر نہیں سکتے آپ. یہ جو دھرنے اور انقلاب کی باتیں، نعرے، جوشیلے نعرے، آپ پاکستان ہی کی تاریخ کو دیکھ لیں. شیخ مجیب صاحب آئے، نعرہ دیا ہم یہ کر دیں گے. بھٹو صاحب روٹی کپڑا مکان، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یہ سیاسی لوگوں کے یہ نعرے اسی لیے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ اقتدار کی کرسی مل جائے. عوام اس کے پاس دو ہاتھ کے علاوہ کچھ نہیں، وہ ووٹ جا کے ڈال دیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے دیکھیے کیا کرتا ہے. تو یہ چیز ہمارے ملک میں جو ہو رہی، یہ آج کی بات نہیں. یہ جو ہنگامہ آرائی ہے، یہ ہنگامہ آرائی جو دنیا میں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر آپ دیکھو فرعونوں کا جو دور ہے ہسٹری میں، 4-5 ہزار سال تک فرعونوں کی حکومت تھی، کوئی انہیں ہٹا نہیں سکتا تھا. فرعون، شداد، نمرود، انسانوں کا خون چوسنے والا وہ نظام، اس نظام میں انسانوں کی تمام محنتوں کا ماحصل کوئی اور لے جاتا ہے. جو انجوائے کرتا ہے زندگی کو ان کی محنتوں کے ماحصل پر. یہ ہے شیطانی نظام، اور اس کے برعکس ہے رحمانی نظام. ہم نے جب اپنا یہ جماعت بھی بنائی تو اس کا نام، پارٹی کا سلوگن بسم اللہ جو رکھا، تو اسی وجہ سے کہ وہ لوگ جو قرآن کو جانتے ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ ایسی ہی نہیں کہ قرآن میں ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا. یہ سلوگن ہے اسلامی مملکت کا، مکھڑا ہے. وہ کیا کہتے ہیں موٹو، کہ اللہ وہ ہے جس کا قانون رحمان ہے. دیکھیے کہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ یہی بتانے آئے کہ دیکھو اللہ کا قانون وہ ہے جو رحمان ہے. رحمان وہ قانون جس کے تحت ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق ملتا ہے. آپ دیکھتے ہو اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، امیر کے بچے اور غریب کے بچے میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کہ بیگم صاحبہ جو کوٹھی میں ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، اس کی جنین میں، وہ بچہ کس انداز سے رزق پاتا ہے اس میں، اور اس بشیرہ بی بی کے جو اس کے سرونٹ کوارٹر میں ہے اسے جس انداز سے رزق مل رہا ہے، دونوں کے بچوں کو برابر رزق دیتا ہے. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے اس کے نظام میں رزق دینے کے معاملے میں. تو اللہ وہ ہے جو رحمان ہے اور وہ الرحیم ہے. جب تم اس کے قانون کو نافذ کرتے ہو وہ گارنٹی دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گارنٹی دیتا ہے کہ رزق کی تقسیم سب کو برابر ہوگی. کسی انسان کی صلاحیتیں رکی نہیں رہیں گی. ہر انسان کے پوٹینشلز جو ہیں وہ بن کے دکھائے گا. وہ آپ میں سے کچھ لوگ کہو گے جی یہ تو بڑی خواب کی باتیں ہیں. او بھائیو، خواب کی باتیں نہیں ہیں. آنکھیں کھولو اور دیکھو اسرائیل کو. 280 نوبیل پرائز ونرز ہیں اس قوم کے، 280 نوبیل پرائز ونرز. کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. آنکھیں کھولو، یہ نظام ایک ریئلٹی ہے. قوموں کو جب موقع ملتا ہے کہ انہیں روٹی کپڑا مکان سے فراغت ملے اور ہر وہ سامان نشو و نما جس کی انہیں ضرورت ہے وہ انہیں اسٹیٹ پرووائڈ کرے. اس نظام کا نام ہے نظام زکوٰۃ. یہ ہے وہ سسٹم. اور کون دیتا ہے؟ ایتاء زکوٰۃ. یہ مملکت کا فریضہ ہے، مملکت کا فریضہ ہے. اقیم الصلاۃ و آت الزکوٰۃ. مملکت قائم کرتی ہے، مملکت دیتی ہے. ہمارے ہاں جب اسلام اپنی پٹری سے اترا اور مذہب میں تبدیل ہوا، یہ ٹرانزیشن کیسے ہوئی یہ ایک الگ
بڑی انٹرسٹنگ داستان ہے، میں اس کا ذکر اس وقت نہیں کرنا چاہتا۔ اسلام کے بہت سے اسکالرز ہیں موجود ہمارے عہد میں جو آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں، آپ ان سے رابطہ قائم کیجئے۔ ہمارے عہد کے موسٹ لرنڈ اسکالر ڈاکٹر شبیر احمد ہیں جو فلوریڈا میں ہیں، اپنی ویب سائٹ کے ذریعے سے نوجوانوں کو وہ جو بھی ان کے سوالات ہیں اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، وہ جوابات دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو عظیم الشان کام انہوں نے کیے ہیں اللہ یہ نصیب کرے ہماری قوم کو کہ وہ ان کی باتیں سن سکے اور پڑھ سکے۔ جو ہمارے عہد میں جو اسلام کا تصور ہے اس سے پردے اٹھائے ہیں کہ یہ زنگار جو ہمیں لگا کر اسلام کے بارے میں بھیانک اور گھناؤنا تصور دیا کہ یہ ایک مذہب ہے، پوجا پاٹ کی کچھ روایتوں کا نام ہے جیسے اور مذاہب ہیں، یہ تعلیم ہمارے ممبر و محراب سے، مساجد سے یہی دی جاتی ہے۔ جیسے وہ امریکہ کے اسلامک سینٹروں میں امام کھڑا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ You have Christmas and we have Eid, and just as you have some beliefs and we have beliefs, so we are brothers and you and us are all the same brother, inshallah, inshallah۔ یہ انداز ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، قرآن میں ذکر ہے تماثیل کا کہ کیسے سمجھانے کا انداز ہوتا ہے ان لوگوں کا جو سمجھاتے ہیں بات کو تماثیل کے ذریعے سے تاکہ آپ کی توجہ مرکوز رہے۔ تو وہ نظام جس میں سب انسانوں کو ان کی بھرپور زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے، everybody gets equal opportunity to live life to the fullest، یہ ہے اسلامی نظام۔ آپ میں سے جو سب سے زیادہ ہمیں دقت آ رہی ہے اسلام اور اسلامی نظام کے بارے میں بات کرنے کی، وہ ایک طبقہ ہے جو ہمارا اسلامیات یافتہ نوجوانوں کا طبقہ ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بی اے میں کمپلسری اسلامیات پڑھی، اور ظاہر ہے کہ سب لوگ تو ایسے نہیں ہوتے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات پیش کی جائے تو وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ پڑھاتے ہیں وہ اپنی اے گریڈ لینے کے لیے اسی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو تو معلوم ہے اسلامیات کے نام پہ جو کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی مدینہ تھا، 2 قبیلے تھے، ایک کا نام اوس، ایک کا نام خزرج تھا، اور اس کے بعد بنو قریظہ نے یہ کیا، صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط یہ ہیں، اور یہ شرائط اگر آپ ساری کی ساری یاد کر لو تو آپ کو اسلامیات کے پرچے میں اے ملتا ہے۔ اور جو قرآن جسے پڑھایا جانا چاہیے تھا وہ قرآن نہیں پڑھاتے، قرآن کو شان نزول کے ساتھ پڑھاتے ہیں، یعنی ہر آیت کو ڈھانپ دیا گیا اس کے پیغام کو تاکہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ جی کیا واقعہ ہوا، کیا میریکل ہوا، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن کریم کو اسی طریقے سے سولی پہ چڑھا دیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو سولی پہ چڑھایا۔ مسٹیفائی کر دو، جیسے حضرت عیسیٰ ہے، اب قرآن جو ان کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، سب کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مملکتیں قائم کی۔ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ ایک سٹیٹ تھی جس کی انہوں نے بنیادیں اٹھائیں اور دعا مانگی کہ ہماری دعا ہے کہ اس سٹیٹ میں بسنے والے جو ہماری اولادیں ہیں وہ مسلمین ہوں، لا ابائڈنگ سٹیزنز ہوں، وہ جو قانون کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہمیں اس اسلام ان تعلیمات سے یکسر دور کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی مملکت، اب کچھ باتیں آ رہی ہیں منظر عام پہ، ریسرچ کرنے والے بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن کیا تھا، لیکن قرآن جو بتاتا ہے وہ تو بڑا واضح ہے اس نظام کے بارے میں جو عیسیٰ نے قائم کیا تھا۔ قرآن اس ایکویلٹی کے نظام کے لیے جسے سبیل اللہ کہتا ہے، اللہ کا راستہ،
اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے. لفظ سبیل اللہ پہ ہی غور کرو کہ اللہ کے قانون سے جو رزق پیدا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ لائن کے ذریعے سے بندوں تک پہنچنا چاہیے. کسی بندے کی کوئی ضرورت رکی نہیں رہنی چاہیے. اور اتنا بڑا پاکستان آپ نے جو حاصل کیا اور لوگ آٹا روٹی گاجر مولی کو ترسیں، یہ ہے شیطانی نظام. اور قرآن کا کوئی صفحہ کھولو اس میں یہی ذکر ہے کہ دیکھو یہ ہیں وہ لوگ صدو عن سبیل اللہ، کیسے رکاوٹیں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ اس نظام کو جان ہی نہ پائیں. تو قرآن میں مختلف اصطلاحات ہیں جن کے ذریعے سے ایک اصطلاح جو اس نظام کے لیے قرآن استعمال کرتا ہے وہ ہے المعون. جیسے بہتا ہوا پانی ہے تو دیکھو کہ پانی کیسے ہر اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، نچلی سطح پہ. واٹر کیپس اٹس اون لیول. تو قرآن المعون کا نام دے کر اس نظام کو سمجھاتا ہے اور بتاتا یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس نظام کو قائم کرنے نہیں دیتے. وہ اس نظام کی بجائے لپ سروس ورشپ کا پرچار کرتے ہیں. قرآن انہیں مکذبین کہتا ہے. یہ وہ لوگ جو اللہ کے نام تو جپتے رہتے ہیں بلکہ سرمایہ دار انہیں اپنے پیسوں سے چرچ اور مسجدیں بنا کے دیتا ہے کہ قوم اللہ کے نام کو جپنے منہ سے 31 دفعہ یہ بولو 32 دفعہ یہ بولو، اسی کو اسلام سمجھتی جائے. قرآن نے مکذبین کا لفظ استعمال کیا ہے اور پھر بار بار قرآن جو کہتا ہے ویل یومئذ للمکذبین، کس قدر افسوس کی بات ہے آج کے دور میں یہی مکذبین موجود ہیں. یہ قرآن اپنے عہد کے بارے میں کہہ رہا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد تمہیں اور کس حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ دیکھو تمہارے سامنے ایک روشن پیغام، ایک روشن دلیل. اور کیا روشن دلیل ہے؟ irrefutable ایویڈنس ہے. irrefutable ایویڈنس جو قرآن پیش کرتا ہے اس نظام کے